الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 تک ہم پڑھ چکے تھے، یعنی سورہ بقرہ جو ہے وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کا آغاز کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جس طرح کہ سورہ بقرہ کا بھی آغاز اس طرح ہوا تھا۔ ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، یہ ایک سمجھ لو کہ انداز مخاطبت ہے اللہ تعالیٰ کا، یا جو بھی اس کی حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہمارا جو اصل سبق ہے وہ اگلے سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا حکم جو ہے بغیر کسی حجت کے مان لیا جائے۔ اللہ ہوا، مگر وہ، اس کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمیں حکم دے اور بس ہم بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے ہم اس کو مان لیں۔ وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب اس کا حکم ہمارے سامنے آ گیا، یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے حکم یہی دیا ہے، یہ نہ کہ اللہ نے کچھ اور حکم دیا، ہم کچھ اور ہی سمجھے جا رہے ہوں، اور اس کے حکم کو بذات سمجھیں، اور جب اس حکم سمجھ میں آ گیا وہ اس کے بعد ایک آنکھ بند کر کے اس پر عمل ہو جانا چاہیے۔ اس میں کوئی ہیل حجت نہیں ہونی چاہیے، کوئی چون و چرا نہیں ہونی چاہیے، کوئی سوال جواب نہیں ہونا چاہیے۔ جب حکم آ گیا تو اس کے اوپر عمل ہو جانا چاہیے۔ یہ ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہم نے اپنے بعض لوگوں کو بھی ایسا بنا رکھا ہے جو بس جی میرے بڑے نے یہ کہہ دیا، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ رتبہ جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا، یہ رتبہ اگر ہم نے کسی اور کو دے دیا، گویا کہ ہم نے ایک قسم کا الہ بنا دیا کہ اس کا حکم ہمارے سامنے آیا اور ہم اس کو بس اب انکار نہیں کر سکتے جی کیونکہ اس نے حکم دے دیا جی۔ تو یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ الحی بھی ہے، زندہ ہے ہمیشہ سے، اور قیوم قائم رہنے والا ہے۔ یہ اس کی خصوصیت جو کسی کو حاصل نہیں ہے، تو یہ جس کو خصوصیت یہی حالی حاصل ہے، خصوصی کو الحی شروع سے زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا شروع سے، اسی کا یہ حق ہے کہ اسی کا حکم جو ہے وہ آنکھ بند کر کے مانا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہو اس کے حکم پہ جو ہے وہ ہی حجت ہو سکتی ہے، اس پہ سوال ہو سکتا ہے تو نے حکم دیا کیوں دیا ہے، اس کے حکم کے انڈر ہے یا اس کے حکم سے خلاف ہے۔ اصل حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے، جو اللہ کا حکم آ گیا وہاں دوسرا سوال نہیں ہوگا، وہاں اس پر عمل ہوگا۔ اس کے بعد اگر فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، یہ وہ ہے کہ ذات اللہ نے پہلے اپنا تعارف کرایا، ایک ہلکی سی جھلک دکھائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے یہ نازل کی ہے کتاب بالحق، حق کے ساتھ، علیکہ تیری طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس اللہ کی طرف سے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جو وہ حکم دے گا وہ ماننا تم پر لازم ہوگا، وہ تمہارا معبود حقیقی مانو، اس کی تم نے عبادت تم پر لازم ہے۔ اس کی طرف سے یہ کتاب نازل کی ہے جو حق کے ساتھ نازل کی ہے، حقیقت بیان کرتی ہے، کوئی قصے سے کہانیاں نہیں ہیں، کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، کوئی جھوٹے جو ہے دلاسے دعوے نہیں ہے، جو ہے بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ اب ہمیں کہ مصدق لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی کہ اب یہاں تصدیق کرنے والے سے بعد تھوڑا سا دھوکہ ہو جاتا ہے کہ جو پہلے سے آ رہی ہے اس کی تصدیق کری، جو پہلے تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تصدیق کرنے والی ہے کہ اس میں سے چھانٹی کرنے والی جو چیز اس کے مطابق ہوگی اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جو اس کے مطابق بات نہیں ہوگی اس کی تردید ہو جائے گی، وہ رد ہو جائے گی، جو بھی بات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس طریقے سے یعنی کہ تصدیق کرنے والی ہے کہ جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے تم اس کے مطابق اس کو پرکھ لوگے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور پہلے جو موجود ہے جو اس کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہوگا، اس کے اندر جو اس کے مطابق نہیں ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے پہلی چیزوں کو گویا کہ چھانٹی کر دیتی ہے، ان کی تصدیق کر دیتی ہے کہ یہ اصل ہے اور یہ نقل ہے۔ اور فرمایا کہ وہ انزل التوراۃ والانجیل، نازل کیا تورات بھی اور انجیل بھی اس نے نازل کی تھی، یعنی کہ اسی کی چھانٹی کرنے والی بات ہے، اسی کی تصدیق کرنے والی بات ہے کہ اس کے اندر کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط شامل ہو گیا ہے، اس کی اس قرآن نے تصدیق کرنی ہے۔ اور وہ جو پہلے سے نازل شدہ تھا اس کی جس چیز کی تصدیق ہوگی وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھا، وہ بھی اللہ نے نازل کیا تھا، بعد میں اس کے اندر مکسچر کر دیے گئے، ملاوٹ کر دیے گئے، تو یہ قرآن اس کے اوپر ایسے مقناطیس کی طرح کو چھان لے گا، ساری چیزیں جو ہے خالص وہ چن لے گا بیچ میں سے کہ یہ خالص چیزیں ہیں، ان کی تصدیق ہو جائے گی اور باقیوں کو رد کر دیا جائے گا۔
اور میں کہ میں قبل ہدل للناس، وہ پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی، یعنی کہ اس سے پہلے قرآن کے نزول سے پہلے وہ کل انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تھی وہ بھی ہدایت کے لیے نازل کی تھیں، لیکن جب وقت کے ساتھ لوگوں نے اس کو بدل ڈالا، ان کے اندر وہ ہدایت وہ اس طریقے سے خالص نہ رہی، اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری کتاب نازل کر دی، اور اس کے بعد یہ اس کتاب کو نازل کر کے اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا۔ یعنی کہ سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی نشانی کہ اس کے بعد مجھے کوئی پیغمبر نے نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسا محفوظ کر دیا کہ دوبارہ اس کے اندر کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا، اور الحمدللہ یہ گواہ اس چیز کے اوپر 1500 سال ہو چلے اس کے اندر ایک ذرا پر بھی رد و بدل نہیں آیا۔ یہ یعنی کہ لوگ جیسے اعتراض کرتے ہیں کہ نبوت جاری ہے اور یہ ہے وہ ہے، تھوڑے سے ان کو لاجیکلی سمجھے کہ نبوت کیوں اللہ تعالیٰ نے بھی بھیجا کرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو ہے گمراہ ہو جاتے تھے، بھٹک جاتے تھے، ان کے پاس کوئی ہدایت کے ذریعہ کو باقی نہیں رہتا تھا، اللہ تعالیٰ اگلا پیغمبر بھیج دیتا تھا۔ جو کتاب نازل ہوتی تھی ظاہر ہے وہ بھی وقت کے ساتھ تبدیل ہو جایا کرتی، ان کی اس طرح سے حفاظت نہیں ہوتی تھی۔ جب کتاب میں تبدیل ہوگی، نبی چلا گیا، تو لوگ ظاہر ہے بھٹکتے رہ گئے، ان کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ پھر راہ دکھانے کے لیے ایک نیا نبی بھیج دیتا تھا۔ اب آخر میں جا کے نبوت کا سلسلہ جب بند ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا، یعنی کہ ایک ذریعہ جو تھا، ان کے نبی بھی ایک ذریعہ تھے، کتاب بھی ایک ذریعہ تھے، کتاب محفوظ نہیں رہتی تھی، نبی ایک ذریعہ بن کے آ جاتے تھے۔ جب نبیوں کا سلسلہ اینڈ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو ایسا محفوظ کر دیا کہ اب کسی کی ضرورت باقی نہ رہے، جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ اس کتاب سے حاصل کرے گا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اور قیامت تک کے لیے انبیاء کے سلسلے کو اللہ نے بند کر دیا۔ یہ بھی چیز خود بقاعدہ اپنی اس چیز کے اوپر پوری دلیل ہے۔ حضور نے فرمایا من قبل هدى للناس، پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، پھر اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا اس کو، یعنی کہ فرق نہ کر دینے والی، حق کو باطل کو الگ الگ کر دینے والی، تمیز کر دینے والی، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، کیا حق اور کیا باطل ہے، اس کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب کی خصوصیت ہے، اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ فرقان نازل کر دیا اس کے اندر۔ ہمارے کہ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کرنے والے، بات کو نہیں ماننے والے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والے ہیں، اللہ کا چھوڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ پورا تعاقب کرے گا، پیچھا کرے گا، اللہ تعالیٰ انتقام لے گا ان لوگوں سے جو اللہ کے آیات کا انکار کریں، اللہ کے احکامات کا انکار کریں۔ اللہ نے نشانیاں جو بتائی ہیں، اللہ نے نشان لگا دے کہ لیفٹ جانا ہے، تم نے لیفٹ کے بجائے رائٹ کو چلے جا رہے ہیں، اللہ نے نشان دیا تم نے رائٹ ہونا ہے، رائٹ چھوڑ کے لیفٹ ہو چلے جا رہے ہیں، اللہ کے نشانے کے مطابق وہ نہیں چل رہے، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر وہ ان کے لیے شدید عذاب کے اللہ تعالیٰ نے وعید سنا دی۔ اور یہ عذاب کہاں ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے پکڑ کرتا ہے، عذاب دنیا میں بھی آتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شدید جو ہے فی القیامہ ہوگا، قیامت کے دن، نہیں، کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ پکڑ دنیا میں بھی آ سکتی ہے، اور آئی ہے دنیا میں۔ اللہ کے عذاب آئے ہیں لوگوں جو ابھی بھی کسی نہ کسی انداز میں عذاب اللہ کے چھوٹی چھوٹی شکلوں میں آ جاتے ہیں، کوئی طوفان آ جاتے ہیں، کوئی زلزلے آ جاتے ہیں، کہ ویسے انسان کو بیماریاں پریشانیاں، یہ سب قسم مختلف قسم کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ پہلے جو عذاب تھا، یعنی کہ وہ بہت بڑی تعداد میں پوری قوم ہلاک کر دی جاتی تھی، اب اس طریقے کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نہیں رکھا، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا، ایک اللہ نے تھوڑا سا ٹریک چینج کر دیا یہاں پہ، تو وہ یعنی کہ اس طریقے سے عذاب نہیں آتے، لیکن چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے شکل میں پکڑ جو اللہ کی طرف سے سزائیں وہ آتی رہتی ہیں۔ تو یہ عذاب شدید کے اللہ نے وعید سنائی لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ کس طرح بھی انکار کریں، چاہے زبان سے انکار کریں، چاہے عملی طور پہ انکار کریں، وہ بھی اللہ کے اس وعید سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب کی وعید سنا دی ہے۔ یہ کہیں بھی آ سکتا ہے، دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آخرت میں پھر ہونا ہی ہونا ہے، وہاں تو پورا انصاف ہوگا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پھر وہ ذات ہے کہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، کہیں بھی اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ گویا کہ تم نافرمانی اس کی کہیں کر رہے ہو، کہیں بھی اس کی آیات کا تم مذاق اڑا رہے ہو، اس سے انکار کر رہے ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ سے پکڑ کے تم بچ جاؤ گے۔ جس مرضی تم نکر میں جا کے، کسی کونے میں، کسی زمین کے تہہ میں بھی جا کے تم اس کی نافرمانی کرو گے، تو اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ مخفی نہیں ہے، گویا کہ ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ پھر وہ الرٹ کرنے والی بات ہے کہ ہر چیز وہی بات ہے، اس طرح میں کہتا ہوں کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، انسان الرٹ ہو جاتا ہے، یہ چیز دیکھتے کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، فوراً انسان جو ہے وہ ٹینشن ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے الٹ پلٹ کام کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اسے پتہ ہے میری پکڑ ہو جائے گی، کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر قسم کے مختلف الفاظ جو آئے ہیں انسان کو الرٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کہ انسان ہائی الرٹ ہو جائے کہ میں اللہ کی نظروں میں، اللہ مجھے ہر چیز دیکھ رہا ہے، جو میں کام کر رہا ہوں وہ اللہ کے علم میں ہے، تو وہ علم میں خالی خولی نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، تو ویسی کوئی تماشا نہیں وہ دیکھ رہا، وہ پکڑنے کے لیے، پھر وہ تم سے بچ نہیں سکتے، وہ جب اس کے سامنے حاضر ہو گئے، وہ ایک ایک چیز کا تم سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ مختلف انداز میں بیان کیا ہے کہ مال نامہ جب انسان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، انسان اپنا مال نامہ دیکھ کے پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے بڑی سے بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز کے اندر گویا کہ درج ہو گئی۔ تو یہ بات یہاں پہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، آسمان و زمین تم کہیں بھی چلے جاؤ، اس سے نہیں تم چھپ سکتے، وہ ہر چیز تمہارے مال نامے میں درج کر کے تمہارے ہاتھ میں رکھ دے گا، یہ دیکھو یہ تم کرتے رہتے، کیوں کیا؟ دو اس کا جواب، وہاں پہ ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور ہمارے بدلے میں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔
ہوگا، ہمیں کوئی چھڑانے والا وہاں پہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ گزارنے کی جگہ ہے، یہ کوئی ایسی لاپرواہی کی جگہ نہیں ہے، ایک مہلت ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اس مہلت سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں بات کو سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔